معقول ہے اور منقول ہے۔ عقل کی دلالت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اور انبیاء علیہ السلام خبر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی غلطی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بعض لوگ کرتے ہیں اور پھر اس معاملے میں گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، جب اللہ کی ذات محسوسات میں سے نہیں ہے تو ہم اللہ کی معرفت پھر کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ معرفت باری تعالیٰ بھی حاصل کرنا ضروری ہے، تو اس کا ایک انسان کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کیسے وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے گا؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو دلائل عقلیہ یا نقلیہ سے جن امور کا اللہ کے حق میں واجب ہونا ثابت ہے، ان کے واجب ہونے کا اقرار کرے۔ اللہ کے لیے وجود واجب ہے، اس کا اقرار کرے کہ اللہ موجود ہے۔ اللہ کے لیے قدرت، علم، ارادہ، حیات، یہ صفات واجب ہیں، ان کا اقرار کرے کہ یہ اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اسی طرح جن امور کا اللہ تعالیٰ کے لیے مستحیل ہونے کا پر دلائل قائم ہیں، دلائل عقلیہ اور نقلیہ، تو اس کا اقرار کرے کہ یہ امور اللہ کے حق میں مستحیل ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ اللہ جہل سے پاک ہے، عجز سے پاک ہے، موت سے پاک ہے۔ تو تمام جو نقائص اور عیوب ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ جو چاہے کرتا ہے، اور جیسا کرتا ہے وہی ٹھیک اور درست ہے، اور اسی میں حکمت ہے۔ تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ محسوسات کے ذریعے اس کو اپنے حواس کے ذریعے سے ادراک کر لیں گے، یا آپ اللہ کی ذات کی حقیقت جان لیں گے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، کوئی ذریعہ اس کا نہیں، بلکہ جو دلائل عقلیہ اور نقلیہ قائم ہیں، جن امور کے اللہ کے لیے واجب ہونے پر ان کے واجب ہونے کا اقرار کرے۔ اللہ کے حق میں جن امور کے مستحیل ہونے پر دلائل قائم ہیں، ان کے مستحیل ہونے کا اقرار کرے۔ اور جو چیزیں اللہ کے حق میں جائز ہیں، اس سے مراد ہوتی ہے اللہ کے افعال، کہ وہ جو چاہے کرے۔ وہ کسی کو عزت دے، کسی کو ذلت دے، کسی کو موت دے، کسی کو حیات دے، سب۔ نہ موت دینے سے اللہ کی شان میں کمی ہوتی ہے، نہ حیات دینے سے شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی معرفت کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر جو دلائل دیے جاتے ہیں، تو دیکھیے، چونکہ ہمارا یہ یہ بحث ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے کہ جو کسی مذہب کے قائل نہیں ہوتے۔ جب مذہب کے قائل وہ نہیں ہوتے تو ہم ان کو نقلی دلائل نہیں دے سکتے، ہم ان کو قرآن سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دلائل نہیں دے سکتے، کیونکہ قرآن کو تو ہم اللہ کا کلام مانتے ہیں نا، وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے تو قرآن کو کہاں اللہ کا کلام مانیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں، وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے تو اللہ کا رسول بھی کسی کو نہیں مانتے۔ اس لیے وہ قرآن اور سنت کو حجت تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے جب وجود باری تعالی پر ملحدین یا دہریوں کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہاں پر ہمیں عقلی دلائل دینے پڑتے ہیں،
یعنی ایسے دلائل کے جن کی بنیاد نقل اور خبر پر نہیں ہوتی. ہم عقائد کے بحث میں جب نقلی دلیل کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ایسی دلیل ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد قرآن، سنت یا اجماع پر ہو. تو ہم کوئی ایسی دلیل ان کو نہیں دے سکتے. اس حوالے سے کئی دلائل متکلمین حضرات ذکر فرماتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے دو دلائل میں کسی حد تک ان کی تفصیل کے ساتھ رکھوں گا، کیونکہ پوری تفصیل کو ذکر کرنا ممکن نہیں ہے. ہم نے آگے دوسرے موضوعات پر بھی بات کرنی ہے. ایک دلیل جسے دلیل اتقان کہا جاتا ہے یا دلیل النظام بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دلیل کو بیان فرمایا ہے. یعنی کئی آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جو ہماری اس دلیل کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. اس دلیل کا حاصل یہ ہے کہ یہ کائنات انتہائی مرتب ہے، انتہائی منظم ہے، انتہائی محکم ہے، انتہائی حکیمانہ قوانین پر اس کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے، اور اس میں اتنی باریکیاں اور پیچیدگیاں ہیں کہ یہ کسی حادثے اور اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. انسانی عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کر سکتی. اگر ہم ایک بنا ہوا گھر، اس کو دیکھ کر یہ نہیں مان سکتے کہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہوگا، یہ کسی حادثے یا اتفاق کے نتیجے میں، کسی حرکت کے نتیجے میں، لاشعوری کسی ایسی حرکت کے جس کے پیچھے کوئی علم، ارادہ اور قدرت نہیں ہے، اس کے نتیجے میں یہ وجود میں آیا ہے. انسانی عقل یہ بات تسلیم نہیں کر سکتی. تو پھر اس کائنات کے سارے نظام کو کیسے ایک انسان مان سکتا ہے کہ یہ اس کے بنانے والا علم سے، ارادے سے اور قدرت سے موصوف نہیں ہے؟ اسی طرح اس کائنات کو آپ دیکھیں تو انسانی زندگی کے لیے انتہائی مناسب اور ملائم ہے. یعنی فی نفس ہی اس کے اندر جو حکمت ہے، جو پیچیدگی ہے، جو اس کے اندر احکام ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ اس کی انسان کے ساتھ جو مناسبت ہے، انسانی زندگی کے ساتھ، یہ ایک اور بھی زیادہ ایسی چیز ہے کہ جو گویا کہ انسان کو یوں کہیے کہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ باقاعدہ ایک نظام بنایا گیا ہے. آپ سورج کے نکلنے کو اور غروب ہونے کو دیکھیں. نکلنا بھی سورج کا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور غروب ہونا بھی کتنا ضروری ہے. اختلاف اللیل والنہار، کوئی ایک ہمیشہ رہے تو زندگی مشکل. بارشوں کے نظام کو دیکھیں آپ، باقی پانی کے نظام کو دیکھیں، زمین کی اپنی کیفیت دیکھیں، نہ بہت سخت ہے نہ بہت نرم ہے. زمین میں پائے جانے والے معدنیات کو دیکھیں کہ انسانوں کے کتنے کام کے ہیں. ایک ایک چیز کو آپ اگر غور کرتے جائیں تو صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گویا یہ سارا نظام باقاعدہ بنایا گیا ہے کہ انسان یہاں پر آ کر رہے. اس حوالے سے کبھی اگر ملحدین سے بات ہو تو ایک اور بھی چیز ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ دیکھیے، ہم ایک ایسی ہستی کے قائل ہیں جو ہمیشہ سے خود بخود موجود ہے، جسے ہم واجب الوجود کہتے ہیں، اور ہم اسے علم، قدرت، ارادے، حیات
اور دیگر صفات کمال سے موصوف مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آیا ملحدین کا کیا عقیدہ ہے؟ اصل میں دیکھیں، جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے تو جو چیز اتفاقی ہوتی ہے بات اس سے آگے کرنی ہوتی ہے، جو متفق علیہ آ، امر ہوتا ہے اس پر بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ملحدین بسا اوقات ایسی چیزوں کو زیر بحث لے آتے ہیں کہ جس میں بحث کی اصلاً کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو ہمارا اور ان کا اختلاف اور نزاع واجب الوجود ہستی پر نہیں، ہمارا اور ان کا اختلاف اور نزاع اس واجب الوجود ہستی کی صفات پر ہے۔ یہ وہ ایک غلط آ، رخ دیتے ہیں بحث کو، کیونکہ جب وہ اللہ کو نہیں مانتے تو وہ اس کائنات کو خود بخود ہمیشہ سے موجود مانتے ہیں۔ تو کسی ہستی کو تو خود بخود ہمیشہ سے موجود یعنی واجب الوجود وہ بھی مانتے ہیں، اور ہم بھی ایک ہستی کو واجب الوجود مانتے ہیں۔ تو فی نفسی ہی کسی ہستی کو واجب الوجود ماننا یہ تو اتفاقی ہو گیا۔ اب بات آگے کرنی، آگے بات کریں کہ آیا یہ کائنات جو اس طرح ہمیں نظر آ رہی ہے تو یہ کس طرح وجود میں آئی؟ یہ کسی ایسے واجب الوجود سے اس کو یہ منظم اور محکم وجود ملا ہے کہ جو علم، ارادے اور قدرت سے خالی ہے بالکل؟ یہ ایک ایسی واجب الوجود ہستی نے اس کو بنایا ہے کہ جو ان صفات کمال سے موصوف ہے؟ یہ اصل میں ہمارا اور ان کا نقطہ اختلاف۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ جو بھی ایک معقول اور منصف مزاج انسان ہوگا تو اس کے لیے اس بات کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ یقیناً اس میں ہماری بات ہی بالکل عقل کے مطابق ہے، بلکہ انسانی عقل کے پاس اس کو تسلیم کیے بغیر حقیقت میں کوئی چارہ نہیں۔ اس سے بہت کم درجے کی چیزیں، یہ کائنات تو انتہائی پیچیدہ ہے، اس سے بہت کم درجے کی چیزیں ہم جب بنی ہوئی دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا اس بات کا انکار کرنا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہوگا۔ تو کیسے اس کائنات کو دیکھ کر اس بات کا انکار کیا جا سکتا؟ دوسری دلیل جو متکلمین حضرات پیش کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی بعض آیات میں متکلمین حضرات کا خیال ہے کہ اس کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے، اسے دلیل حدوث کہا جاتا ہے۔ اس دلیل کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ عالم یعنی اللہ کے سوا جتنی بھی موجودات ہیں یہ سب حادث ہیں، ہمیشہ سے نہیں۔ تو جب یہ عالم پورا حادث ہے تو بتاحتاً اس کے لیے کسی پیدا کرنے کی والے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدم سے کوئی چیز خود بخود وجود میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ام خلقوا من غیر شیء، کیا بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے؟ انسان یہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ عالم حادث ہے تو اس کے لیے کسی محدث کی ضرورت ہے، پیدا کرنے والے کی۔ وہ پیدا کرنے والا آیا حادث ہے یا قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے؟ تو اگر اس کو قدیم نہ مانا جائے، حادث مانا جائے، تو پھر اس کے لیے محدث کی ضرورت ہے۔ اب یہ سلسلہ اگر لامتناہی چلے تو یہ تسلسل ہے جو عقلاً باطل ہے، یہ سلسلہ لامتناہی نہیں چل سکتا۔ اور یا پہلے محدث کی طرف لوٹ کر آئے تو یہ دور ہے، یعنی پہلے محدث کو دوسرے نے، دوسرے کو تیسرے نے، تیسرے کو چوتھے نے، اور چوتھے کو پھر پہلے نے پیدا کیا، تو یہ دور ہے۔ اس میں توقف الشیء علی نفس ہی لازم آتا ہے جو عقلاً وہ باطل ہے۔
لہٰذا ایک محدث قدیم کی ہمیں ضرورت ہے، اور اسی محدث قدیم کے بارے میں انبیاء علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اس کا نام اللہ ہے۔ اس دلیل میں یہ جو مقدمہ ہوتا ہے کہ یہ عالم حادث ہے، یہ مقدمہ نظری ہے، یہ بدیہی نہیں ہے۔ دیکھیں دلیل جو ہوتی ہے اس کے جو مقدمات ہوتے ہیں، تو اگر وہ نظری ہوں یعنی ان پر خود دلیل کی ضرورت ہو، تو پھر ان مقدمات کو بھی دلیل سے ثابت کرنا پڑتا ہے، اور متکلمین حضرات اس کو ثابت کرتے ہیں۔ علم الکلام کی کتابوں میں اس پر بڑی تفصیلی بحث ہوتی ہے کہ عالم کا حدوث ثابت کیا جائے۔ آپ اگر علم الکلام کی کتابیں دیکھیں تو شروع میں بحث شروع ہو جاتی ہے عالم کے حدوث پر، کیونکہ یہ دلیل کی بنا اس پر ہے۔ تو اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے دلائل کے ساتھ کہ یہ عالم حادث۔ جب یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر آگے ہر حادث کے لیے محدث کی ضرورت ہے، یہ بات واضح ہے اور بدیہی ہے۔ تو اس طرح ہماری یہ دلیل بن جاتی۔ اب متکلمین حضرات اس پر جو تفصیلی دلائل دیتے ہیں عالم کے حدوث پر، تو وہ تفصیل تو ابھی اس وقت پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیگر موضوعات پر بھی بات کرنی ہے۔ صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے بنیادی طور پر آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ دو قسمیں ہیں اللہ کی صفات کی بنیادی طور پر۔ ایک وہ صفات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ سے عیوب اور نقائص کی نفی کی جاتی ہے، اور دوسری وہ صفات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے کمال کا اثبات کیا جاتا ہے۔ جن صفات میں اللہ تعالیٰ سے عیوب اور نقائص کی نفی کی جاتی ہے انہیں صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ سلب نفی کو کہتے ہیں۔ تو ان صفات کے مفہوم کے اندر نفی ہوتی ہے، اور جب ہم اس صفت کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں تو گویا اللہ سے ایک عیب کی اور نقص کی نفی کر دیتے ہیں۔ متکلمین حضرات 5 صفات سلبیہ ذکر کرتے ہیں۔ ان صفات سلبیہ کے لیے کبھی تنزیہات کا عنوان قائم کیا جاتا ہے، اور کبھی صفات سلبیہ کا عنوان قائم کیا جاتا ہے۔ دونوں کا مطلب اور مقصد ایک ہی ہے، کیونکہ صفت سلبی جب آپ اللہ کے لیے ثابت کریں گے تو گویا اللہ کی آپ عیب سے تنزیہ کر دیں گے۔ تو 5 صفات سلبیہ متکلمین حضرات ذکر فرماتے ہیں۔ ایک ہے قدم، اور قدم کا مطلب ہے ابتدا کا نہ ہونا، عدم و افتتاح الوجود، وجود کی کوئی ابتدا نہ ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے، یعنی اس کی وجود کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وجود کی ابتدا عیب ہے، اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ دوسری صفت سلبیہ جو ذکر فرماتے ہیں وہ ہے بقا، عدم و اختتام الوجود، کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی کوئی انتہا اور اختتام نہیں۔ یہ دوسری اللہ کی صفت سلبیہ ہے۔ تیسری اللہ کی صفت سلبیہ وہ ہے مخالفت الحوادث، حوادث کے مخالف ہونا، کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے مشابہ نہیں ہے، مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ دیکھیے یہ وہ صفت ہے کہ جس کے حوالے سے لوگ غلطی اور گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، یعنی اللہ کو ماننے کے بعد، اللہ کا وجود ماننے کے بعد عموماً آپ دیکھیں گے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہمیشہ سے نہیں تھا، اللہ کے قدم کے قائل ہوتے ہیں، قدیم مانتے ہیں اللہ کو۔ یہ بھی عموماً آپ نے کسی شخص کو کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا
کہ وہ اللہ کے ہمیشہ باقی رہنے کا قائل نہ ہو، اللہ کی بقا کے بھی قائل ہوتے ہیں، لیکن اللہ مخلوق کے مشابہ اور مماثل نہیں ہے۔ اس حوالے سے لوگ غلطی میں اور گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، اور یہاں پر وہ وجہ ہوتی ہے غلطی کی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے وہم اور تخیل میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آپ کے وہم اور تخیل میں جس چیز کی کوئی صورت بنتی ہے وہ اللہ نہیں۔ علماء فرماتے ہیں نا، ما خطر ببالک فاللہ خلاف ذالک، آپ کے جو دل میں خیال آ رہا ہے نا جس چیز کا، جس چیز کی کوئی صورت اور نقشہ آپ کے دل میں بن رہا ہے، اللہ اس کے خلاف ہے، وہ اللہ نہیں۔ تو اللہ کی جو مخلوق سے مخالفت ہے اور مشابہت نہیں ہے، اس حوالے سے جو کوتاہی ہے یہ انسان کو شرک تک پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے متکلمین حضرات بہت تاکید کے ساتھ اس صفت کو بیان کرتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ ان امور کو ذکر کرتے ہیں کہ جن سے اللہ کو پاک قرار دینا ضروری ہے تاکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت اور مماثلت لازم نہ آئے۔ دیکھیے یہ صفت اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اگر اللہ کو مخلوق کے مشابہ اور مماثل مان لیا جائے تو ہم تو تمام مخلوق کو حادث قرار دیتے ہیں، جس طرح ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے وجود پر جو ایک دلیل دی جاتی ہے، دلیل حدوث، اس دلیل کی بنیاد اس بات پر ہے کہ یہ عالم حادث۔ اب یہ عالم حادث کیوں ہے؟ اس کو جب ثابت کیا جاتا ہے تو اس عالم میں موجود اشیاء کی جو صفات ہیں اور جو ان کے لوازم ہیں ان سے ان کا حادث ہونا ثابت کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ عالم کی اشیاء کسی مکان میں ہیں اور یہ محدود ہیں اور یہ مخصوص صفات پر ہیں اور یہ حرکت یا سکون سے خالی نہیں ہیں۔ یہ تمام علامات حدوث اور دلائل حدوث ہیں جو مخلوق کے حق میں پائے جاتے ہیں، اور ان سے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ تمام مخلوق حادث ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اب اگر اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ مشابہت مان لی جائے اور جو مخلوق کے لوازم ہیں اور جو مخلوق کی خصوصیات ہیں ان کو اللہ کے حق میں مان لیا جائے تو انہی دلائل سے نعوذ باللہ اللہ کا حادث ہونا لازم آئے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قدیم ہونا تو ہمارا قطعی عقیدہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کے جو لوازم اور صفات اور خصائص ہیں ان کا ماننا اس لحاظ سے یعنی بڑی سنگین غلطی ہے اور عقیدے کے لحاظ سے بڑی خطرناک بات ہے۔ اسی طرح متکلمین حضرات صفات سلبیہ میں اللہ کی وحدانیت کو ذکر فرماتے ہیں، اور وحدانیت اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد رکھنا یہ توحید ہے، توحید بندے کا فعل ہے، یعنی اعتقاد الوحدانیہ۔ اللہ کی وحدانیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں اور افعال میں شریک سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شرکت اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کے افعال میں یہ عیب ہے، اور اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات مرکب نہیں ہے،
اس کی طرح کوئی واجب الوجود نہیں ہے، وہ کسی کا کی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو ذات میں وہ شرکت سے پاک ہے۔ اللہ اپنی صفات میں بھی شرکت سے پاک ہے۔ اللہ کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں ہے۔ اس پر تھوڑا سا ہم آگے بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کی جو وجودی صفات ہیں تو ان پر بات کرنے کے بعد ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ کی اور مخلوق کی صفات میں فرق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے افعال میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ کا فعل کیا ہے؟ ایجاد اور اعدام، عدم سے وجود میں لانا، وجود سے عدم میں لے کے جانا۔ پھر اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اگر وجود حیات کو دیا جائے، زندگی کو وجود دیا جائے تو ہم اسی کو احیا کہتے ہیں۔ اگر موت کو دیا جائے اماتت کہتے ہیں۔ رزق دیا جائے تو ترزیق کہتے ہیں۔ عزت دی جائے تو اعزاز کہتے ہیں۔ کسی کو ذلیل کیا جائے اذلال کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اور ان افعال میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی اور مؤثر حقیقی نہیں۔ تو یہ تین اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور اس کا اعتقاد رکھنا یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو وجودی صفات ہیں ان کو ثبوتی صفات بھی کہا جاتا ہے، اور باقاعدہ اصطلاح میں انہیں صفات المعانی یا صفات الذات کہتے ہیں۔ اصل میں متکلمین حضرات کے جو دو طبقے ہیں، اشاعرہ حضرات وہ عموماً صفات المعانی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اور ماتریدی حضرات یہاں زیادہ تر صفات الذات کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے وجودی کمالات، جن میں سب سے پہلے صفت علم ہے، صفت ارادہ ہے، صفت قدرت ہے، صفت حیات ہے، صفت سمع ہے، صفت بصر ہے، صفت کلام ہے، اور پھر ایک آٹھویں صفت ہے جس میں متکلمین حضرات کا اختلاف ہے۔ ماتریدی حضرات اس کے قائل ہیں، جسے صفت تکوین کہا جاتا ہے، اور اشاعرہ حضرات اس کے قائل نہیں۔ تو یہ 7 یا 8 صفات علی اختلاف القولین صفات المعانی یا صفات الذات کہلاتی۔ صفات المعانی یا صفات الذات کے حوالے سے اچھی خاصی تفصیل ہے۔ ہر صفت کے حوالے سے ہمیں کچھ احکام کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی یہ وجودی صفات ہیں تو حقیقت تو ہم ان کی نہیں جان سکتے، البتہ ان کے کچھ احکام اور آثار، ان کے ذریعے ہمیں ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی ہم صفت علم کو کیسے جانیں گے؟ مثلا ہم ایسے جانیں گے کہ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو قدیم ہے، تو ہمیں پہلے تو یہ یقین رکھنا ہوگا کہ یہ اللہ کی صفت قدیم ہے ہمیشہ سے۔ پھر یہ صفت ایسی ہے کہ جو ہر چیز کے ساتھ متعلق ہے، چاہے وہ چیز موجود ہے یا معدوم ہے، وہ ممکن ہے، وہ ناممکن ہے، کچھ بھی ہے، یہ صفت اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اور اس صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر سب چیزیں ظاہر ہیں، ہمیشہ سے اور ہمیشہ منکشف اور ظاہر رہیں گی۔ اسی طرح
ہمیں صفت ارادہ کے کچھ احکام ہیں ان کو جاننا ہوتا ہے، صفت قدرت کے احکام ہیں، صفت حیات کے، صفت سمع بصر کلام، ہر ایک کی اپنی اپنی تفصیلات ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ اور صفت قدرت کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں، کیونکہ اس حوالے سے عموماً کچھ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، پائی تو نہیں جاتی، جان بوجھ کر کچھ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جن سے تشویش پیدا ہوتی ہے۔ تو صفت قدرت اور صفت ارادہ، اس کا تعلق صرف ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو امور عقلاً واجب ہیں، یعنی جن کا ہونا ضروری ہے، یا جو امور عقلاً مستحیل ہیں کہ جن کا نہ ہونا ضروری، وہ وجود کو قبول ہی نہیں کرتے۔ صفت قدرت اور صفت ارادہ کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہوتا، صرف ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب جو یہ مختلف قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں، مثلاً کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنا کوئی شریک پیدا کر سکتا ہے؟ تو اس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہونا یہ عقلاً مستحیل ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کی قدرت اور ارادہ یہ مستحیلات کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے۔ اسی طرح اسی نوعیت کے اور بھی مختلف سوالات کیے جاتے ہیں۔ بعض ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جو عقلاً مستحیل ہوتی ہیں، تو پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کیا ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس میں جو جواب ہمیں دینا چاہیے، اگر وہ چیز واقعی مستحیل ہے، پہلے تو اس کو بھی سمجھنا ضروری، ایسا نہ ہو کہ وہ چیز محض ہمیں عادتاً لگ رہا ہو کہ یہ ناممکن ہے، حقیقت میں وہ ناممکن نہ ہو۔ دیکھیں، ناممکنات کے ساتھ اللہ کی جو صفت قدرت ہے اور ارادہ ہے اس کا تعلق کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ صفت قدرت اور صفت ارادہ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق کیا ہوتا ہے۔ تو صفت قدرت جو متعلق ہوتی ہے نا اللہ کی، وہ اللہ کے ارادے کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں آپ اگر یہ سمجھیں، ہم اس کو پیچیدہ اصطلاحات میں بات نہ کریں، کہ اللہ جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اپنی قدرت سے پھر اس کو وجود دیتے ہیں۔ تو یعنی جیسا ارادہ فرمایا اپنی قدرت سے اسی طرح وجود دیا، یا ارادہ فرمایا اس کے اعدام کا، اس کو ختم کرنے کا، تو اپنی قدرت سے اس کو معدوم کر دیا۔ تو یہ قدرت کا تعلق بمطابق ارادے کے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ارادہ تو کسی اور چیز کا کیا اور قدرت کسی اور چیز کے ساتھ متعلق ہو کر وہ کچھ اور ہو گیا، نہیں، جیسا ارادہ فرمایا اسی طرح قدرت متعلق ہوئی۔ اب قدرت جو ہے اس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ اس کا تعلق ہوتا ہے ایجادن اور اعدامن۔ ایجاد کا مطلب ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، اعدام کا مطلب ہوتا ہے وجود سے عدم میں لے کے چلا جانا۔ اب یہ سوال کہ ناممکنات کے ساتھ قدرت کا تعلق کیوں نہیں ہوتا، اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیے، ناممکن کہتے کس کو ہیں؟ جو واقعی ناممکن ہے، جس کو ہم عقلاً مستحیل کہتے ہیں، تو وہ وجود کو قبول ہی نہیں کرتا، اس میں وجود کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو مستحیل کہا جاتا ہے، ورنہ وہ مستحیل نہ ہو پھر۔ اب جب وہ وجود کو قبول ہی نہیں کرتا تو اس کے ساتھ ایجاداً تعلق ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ وجود کو قبول نہیں کرتا۔
تو صفت قدرت کا تعلق ایجادن تو ہو نہیں سکتا، اور اعدامن بھی تعلق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے معدوم ہے۔ تو اعدام کا تو مطلب ہے ایک موجود کو معدوم کیا جائے، جو چیز پہلے سے معدوم ہے اس کو کیا معدوم کیا جائے گا؟ تحصیل حاصل ہے۔ تو قدرت کا تعلق کی دو صورتیں تھیں، یا تو ایجاد اور یا اعدام۔ ایجادن تعلق نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ وجود کو قبول نہیں کرتا، اعدامن تعلق نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پہلے سے معدوم۔ یہی بات واجبات کے بارے میں بھی ہے، جو چیزیں عقلاً واجب ہیں، جن کا ہونا ضروری ہے، جیسے خود اللہ کی ذات، ذات باری تعالی واجب الوجود ہے۔ تو اب کوئی شخص یہ سوال آپ سے کرے کہ کیا اللہ تعالی نعوذ باللہ اپنی ذات کو فنا کر سکتا ہے؟ اس قسم کے نامعقول سوالات اصل میں لوگ کرتے ہیں، پھر پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے مسلمانوں میں یہ تشویش پیدا ہو جاتی ہے، پتہ نہیں یہ کیا اس نے بات پوچھ دی۔ تو دیکھیں، اللہ کی ذات واجب ہے، اللہ کی صفات واجب ہیں، ان کے ساتھ قدرت کا تعلق نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا واجبات کے ساتھ تعلق؟ اس لیے کہ پھر وہی بات آپ کریں کہ یا تو تعلق ایجادن ہوگا یا اعدامن ہوگا۔ ایجادن تعلق اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ایجاد کا تو مطلب ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لایا جائے، اور وہ تو واجب ہیں، تو پہلے سے موجود ہیں، تو موجود کو کیسے عدم سے وجود میں لایا جا سکتا ہے؟ اور اعدامن تعلق کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ عدم کو تو وہ قبول نہیں کرتے۔ واجب ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ چیز عدم کو قبول نہیں کرتی، ورنہ پھر وہ واجب الوجود نہیں ہے۔ تو نہ ایجادن تعلق ہو سکے گا اور نہ اعدامن تعلق ہو سکے گا۔ خیر، ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان میں اور مخلوق کی صفات میں فرق کیا ہے؟ کئی اعتبار سے فرق ہے۔ اصل میں یہ سوال اس وجہ سے اہم بھی ہے اور اسے سمجھنا ضروری بھی ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں، تو وہی نام جو ہیں، جو ان اللہ کی صفات کے نام ہیں، وہ انسانوں کی صفات پر بھی بولے جاتے ہیں۔ علم اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، اور علم جو ہے وہ انسان کی بھی صفت ہے، اور اسی طرح قدرت اللہ کی بھی صفت ہے اور بندے کی بھی صفت ہے، ارادہ اللہ کی بھی صفت ہے اور بندے کی بھی صفت ہے، سمع اور بصر اللہ کی بھی صفت ہے اور بندے کی بھی صفت ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ تو پھر فرق کیسے؟ اور یہ بات ہم تھوڑی دیر پہلے کہہ چکے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں مخلوق کے بالکل مخالف ہے۔ تو دیکھیے، کئی اعتبار سے اللہ کی اور مخلوق کی صفات میں فرق ہے، اور یہ جو نام ہمیں ایک نظر آ رہا ہے نا، یہ اشتراک لفظی یا اشتراک اسمی ہے، یعنی صرف ایک اسم جو ہے وہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جبکہ ان دونوں چیزوں کی حقیقت بالکل مختلف، اور جو خارجی مصداق ہے اس اسم کا وہ بالکل مختلف ہے۔ یعنی اس صفت علم، یہ لفظ علم، اس کا ایک مصداق ہے اللہ کی صفت علم، اور ایک اس کے جو مصادیق ہیں وہ بندوں کی صفت علم ہے۔ تو ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، بالکل اختلاف۔ اللہ کی صفت علم قدیم ہے، بندے کی صفت علم حادث ہے۔ اللہ کی صفت علم کی بقا عقلاً واجب ہے، اور بندے کی صفت علم اس کی بقا کوئی عقلاً واجب نہیں۔ جنتی مثلا صفت حیات کو آپ لے لیں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ جنتی جو ہیں جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اپنی صفت ایک بندوں کو دے دے گا، نہیں، اللہ کی کوئی صفت بندے میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ کی بقا واجب ہے، اللہ کی حیات، باقی سب صفات کی بقا عقلاً واجب ہے، وہ معدوم ہو ہی نہیں سکتی۔ اور بندے کی بقا
جو جنت میں ہوگی وہ عقلاً صرف ممکن ہے، اللہ باقی رکھے گا تو بس باقی رہیں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، بندے کی صفات اللہ کی عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات میں مستقل ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ بندہ ان صفات کے ملنے کے بعد بھی اللہ کا محتاج ہے ان صفات کے باقی رہنے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یہ صفات دے دی اب بندہ خود جو ہے وہ مستقل ہو گیا، نہیں، اللہ نے اس کی ان صفات کو باقی رکھا ہوا ہے تو باقی ہیں۔ اللہ کی احتیاج سے بندہ باہر نہیں نکل سکتا۔ آ، یہاں پر اگر ایک بات کو ہم سمجھ لیں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ الہ، جب ہم اللہ کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ الہ ہے، الہ کا ایک معنی ہے مطابقی اور ایک معنی ہے التزامی۔ اگر التزامی معنی ہمیں سمجھ آ جائے نا الہ کا، تو بہت ساری الجھنیں خود ہی دور ہو جاتی ہیں۔ مطابقی معنی الہ کا ہے وہ ذات کی جو عبادت کی مستحق ہے، معبود بحق، جو مستحق ہے عبادت کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مستحق عبادت کا کون ہو سکتا ہے؟ یہ التزامی معنی آئے گا یہاں پہ۔ کون سی ذات ایسی ہو سکتی ہے کہ جو عبادت کی مستحق ہو؟ تو متکلمین حضرات لکھتے ہیں کہ وہ ذات کے جو اپنے ہر ما سوا سے مستغنی ہو اور اس کا ہر ما سوا اس کا محتاج ہو، وہی ذات عبادت کے لائق ہو سکتی، اور یہ ذات صرف اللہ کی۔ تو اللہ کی احتیاج سے کوئی مخلوق نکل جائے، بے پرواہ ہو جائے، مستقل ہو جائے، مستغنی ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ دنیا میں، نہ حشر میں، نہ آخرت میں، نہ جنت میں، نہ دوزخ میں۔ تو اللہ کی احتیاج سے کوئی مخلوق نکل نہیں سکتی، ہمیشہ وہ محتاج رہے گی، ہمیشہ مستقل نہیں ہو سکتی۔ تو انسان اپنی ان صفات میں کبھی بھی، کوئی مخلوق بھی مستقل نہیں ہو سکتی کہ اب اللہ سے وہ مستقل ہو کر اپنی ان صفات کو قائم رکھے اور بروئے کار لائے۔ اور بھی کئی اعتبار سے فرق بیان کیے گئے ہیں، لیکن اب ہم آگے ذرا مزید بات کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، افعال باری تعالیٰ، ان کے حوالے سے ایک عقیدہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال یہ حادث ہیں۔ اللہ کی صفات ساری قدیم ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی حادث چیز قائم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جو صفات قائم ہیں وہ سب قدیم ہیں۔ اس کو متکلمین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتصاف بالحوادث سے پاک ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تو صرف کمالات قائم ہوں گے۔ الہ جو ہے اس کے ساتھ تو صرف کمالات قائم ہوں گے، کوئی نقائص اور عیوب تو قائم نہیں ہو سکتے۔ اب اگر آپ کسی امر حادث کو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم مانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ قائم نہیں تھا، بعد میں قائم ہو گیا۔ حادث ہونے کا تو مطلب یہ ہے نا کہ وہ چیز پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی۔ تو نعوذ باللہ پھر اللہ کا اس کے قیام سے پہلے اس کمال سے خالی ہونا اور نعوذ باللہ ناقص ہونا لازم آئے گا۔ تو اس لیے اللہ کی جو صفات ہیں وہ ساری قدیم، اور اللہ کے افعال وہ سارے حادث ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے افعال کا حادث ہونا کیوں ضروری ہے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال جو ہیں وہ قدیم ہوں؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے. جو فلاسفہ تھے نا، بعض فلاسفہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ موجب بالاضطرار ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے. فاعل مختار اس کو کہتے ہیں کہ جو فعل اپنے ارادے سے کرے، اور جو فعل ارادے سے کیا جائے تو ارادے کا اس فعل پر مقدم ہونا ضروری ہے. وہ فعل کیا ہوگا؟ وہ فعل یا ایجاد ہوگا اور یا اعدام ہوگا. یعنی ایجاد بھی اپنے اختیار اور ارادے سے، اعدام بھی اپنے ارادے اور اختیار سے. اچھا، پہلے ایجاد ہوگی تو پھر اعدام ہوگی، اس لیے آپ پہلے ایجاد کو لے لیں. تو ایجاد جب اپنے اختیار سے کی جائے گی اور اپنے ارادے سے کی جائے گی، تو ارادہ تو اس چیز کو وجود دینے کا کیا جا سکتا ہے کہ جو موجود نہ ہو. جو پہلے سے موجود ہے تو اس کے تو وجود دینے کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا. تو جب ارادہ اس کا کیا وجود دینے کا اور وہ موجود نہیں تھی، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ قدیم نہ ہوئی. تو لہذا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں، ایجاد ہو یا اعدام ہو، وہ سب جو ہیں حادث ہیں، وہ قدیم نہیں. اور فعل کا تو پھر کوئی نتیجہ اور اثر ہے نا، اور پہلے فعل کیا ہوگا؟ ایجاد ہوگا. تو اگر اس کو قدیم مان لیں تو مخلوق کا قدیم ہونا لازم آئے گا. تو عقلاً اور نقلاً دونوں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال سارے حادث. پھر آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے ہر فعل میں حکمت ہے، وہ قابل حمد ہے، لیکن اللہ کو کوئی کمال مستفاد نہیں ہوتا اپنے افعال کے ذریعے سے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نعوذ باللہ کوئی نقص اور عیب تھا اور مخلوق کو پیدا کرنے سے کوئی اللہ کو کمال حاصل ہو گیا. امام طحاوی صاحب رحمہ اللہ نے، حالانکہ آپ دیکھیے کہ عقیدہ طحاویہ ایک چھوٹا متن ہے، کوئی بہت بڑی کتاب تو نہیں ہے، لیکن امام طحاوی صاحب رحمہ اللہ نے اس عقیدے کو بڑی تفصیل سے عقیدہ طحاویہ میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے مخلوق کے پیدا ہونے سے، ظاہر ہے یہ مخلوق کا پیدا کرنا فعل ہے نا، اس سے اللہ کو کوئی کمال حاصل نہیں ہوا، کوئی زیادتی شان نہیں ہو گئی اللہ کی مخلوق کے پیدا کرنے سے، بلکہ جیسا وہ موصوف بالکمالات اور موصوف بالصفات پہلے تھا، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد بھی ہے. تو یہ ہمارا بڑا اہم بنیادی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی افعال کے حوالے سے. اللہ کا کوئی کمال کسی مخلوق پر موقوف نہیں ہے، ورنہ نعوذ باللہ اس سے استکمال بالغیر لازم آتا ہے، یعنی غیر سے کمال کو طلب کرنا، غیر سے کمال کو حاصل کرنا، یہ احتیاج ہے. اللہ تعالیٰ اس احتیاج سے پاک ہے، وہ خود بخود ہمیشہ سے باکمال ہے. متکلمین حضرات کا تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، جس کی طرف میں مختصر سے اشارہ دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، یہ اللہ کی کون سی صفت کا وظیفہ ہے، یعنی مبدا کیا ہے ان افعال کا، افعال باری تعالیٰ کا. اشاعرہ حضرات فرماتے ہیں کہ صفت قدرت ہے، ماتریدی حضرات فرماتے ہیں کہ صفت تکوین ہے. بہرحال یہ کوئی ایسا اساسی اور کوئی ایسا عقیدے کا اختلاف نہیں ہے. جب اس پر اتفاق ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور مخلوق اس کی ساری حادث ہے، اللہ کے افعال حادث ہیں. ہاں، وہ افعال جو ہیں یعنی کہ خلق اور ایجاد، یہ کس صفت کا وظیفہ ہے، اس میں جو اختلاف ہے، تو یہ ایسا کوئی اساسی اور بنیادی اختلاف نہیں ہے.
دیکھیے، صفات باری تعالی کے حوالے سے جو چوتھا اہم موضوع ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے، وہ ہیں صفات متشابہات، کہ بعض نصوص قرآن و سنت کی ایسی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے حق میں کچھ ایسے امور بظاہر ثابت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے. ان کو نصوص متشابہہ یا صفات متشابہہ کہا جاتا ہے. مثلا وجہ کا لفظ آتا ہے اللہ کے حق میں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام. اسی طرح ید کا لفظ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں، ید اللہ فوق ایدیہم. اسی طرح عین کا لفظ آتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. اسی طرح بعض نصوص سے کہ ظاہر سے حرکت اور انتقال کا مطلب متبادر ہو رہا ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا آسمانی دنیا پر نزول فرمانا. تو ان کو نصوص متشابہہ کہا جاتا ہے، کیونکہ نصوص متشابہہ کا جو معنی ہے وہی یہ ہے کہ جن کے معنی مراد میں پوشیدگی ہو. اب ان نصوص کے معنی جو مراد ہے اس میں پوشیدگی ہے. اس حوالے سے آپ ایک چیز اصولی طور پر پیش نظر رکھیے کہ عقائد کا مدار نصوص متشابہہ پر نہیں ہوتا. عقائد کا مدار محکمات پر ہوتا ہے، وہ نصوص کے جو بالکل واضح المعنی ہیں، جن میں کسی قسم کا کوئی ان کی مراد سمجھنے میں اشتباہ نہیں ہے. عقائد کا مدار ان پر ہوتا ہے. عقائد کا مدار متشابہات پر نہیں ہوتا. تو جب نصوص محکمہ اور دلائل عقلیہ قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے، تو اب ان نصوص متشابہہ کے ساتھ کیا تعامل کیا جائے، کیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے؟ تو اس حوالے سے اہل سنت کے ہاں دو طریقے پائے جاتے ہیں. ایک طریقہ کہلاتا ہے تفویض تنزیہ مع تفویض. دیکھیں، تنزیہ ہمارا عقیدہ ہے. یہاں پر ایک بہت اہم بات جس کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ دلاؤں گا کہ تنزیہ ہمارا عقیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ تنزیہ جو ہے یہ مبنی ہے نصوص محکمہ اور دلائل عقلیہ قطعیہ پر. قرآن و سنت کی نصوص محکمہ اور قطعی عقلی دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کی مشابہت سے پاک اور منزہ ہے. تو یہ ہمارے عقیدے کی درجے کی چیز ہے، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش بھی نہیں ہے. اور ابھی آپ نے سنا کہ متکلمین حضرات کا صفت تکوین کے حوالے سے اختلاف ہے. ماتریدی حضرات اس کے قائل ہیں، اشاعرہ حضرات قائل نہیں ہیں. لیکن صفت تکوین صفات سلبیہ میں سے نہیں، بلکہ یہ صفات المعانی یا صفات الذات میں سے، یہ تنزیہی صفات میں سے نہیں ہے. جو صفات سلبیہ اور تنزیہات ہیں یہ اہل سنت کے ہاں بالکل متفق علیہ ہیں. ان میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے اور کوئی اختلاف ہے بھی نہیں. صفات ثبوتیہ میں یہ اختلاف آپ نے دیکھ لیا کہ صفت تکوین میں ہوا، تنزیہات میں کوئی اختلاف نہیں. تو تنزیہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ نصوص سے متشابہہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ تنزیہ کی جائے اللہ کی اپنے عقیدے کے موافق،
اور باقی ان نصوص کا جو معنی مراد ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے کہ اللہ جانتا ہے، یعنی ان پر ایمان لایا جائے اور باقی اللہ کے سپرد کیا جائے۔ اور دوسرا طریقہ تنزیہ مات تعویل کا ہے کہ عقیدہ تنزیہ تو اسی طرح برقرار رکھا جائے، باقی ان نصوص متشابہہ کا ایسا معنی کر لیا جائے جو کلام عرب کے بھی موافق ہو، یعنی ایسا معنی کہ جس کی کلام عرب میں گنجائش ہو اس نص کے تحت، اور وہ نصوص محکمہ کے بھی مطابق ہو جائے تاکہ وہ کوئی تعارض لازم نہ آئے۔ اس کو کہا جاتا ہے تنزیہ مع تأویل۔ عموماً سلف صالحین کا عمومی طریقہ وہ تنزیہ مع تفویض تھا۔ عمومی طریقہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی جمہور سلف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا طریقہ تنزیہ مع تفویض تھا، اگرچہ بعض سلف سے بعض نصوص کی تأویل بھی ثابت ہے۔ اس لیے بعد میں جب فرق باطلہ کا ظہور ہوا اور اللہ کے حق میں غلط عقائد سامنے آئے، اللہ کے حق میں تجسیم کا عقیدہ لوگوں نے پیش کیا، مخلوق کے خصائص اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنے شروع کیے، تو اس وقت عقیدہ تنزیہ کی حفاظت کے لیے علماء نے تأویل کے طریقے کو اختیار کیا کہ یہ بھی بہرحال سلف سے ثابت ہے، اگرچہ عمومی طریقہ یہ نہیں تھا سلف کا، لیکن ثابت ہے۔ اور اب عقیدہ تنزیہ کی حفاظت اس کے بغیر مشکل ہے۔ عوام کو ہم کیسے سمجھائیں کہ بس اتنا ایمان رکھو، اللہ تعالیٰ کو جسمیت سے، جسمیت کے لوازم سے، اعضاء و جوارح سے، مکان اور جہت سے پاک سمجھو، اور بس جو بھی اللہ کی مراد ہے وہی مان لو کہ لفظ ید سے اللہ کی جو مراد ہے بس وہی ٹھیک ہے۔ عوام کو یہ کیسے سمجھائیں؟ انہوں نے کہا بھئی ید کا ایک معنی قوت بھی آتا ہے، قدرت بھی آتا ہے، تو مراد یہاں پر قوت اور قدرت ہے۔ اس عقیدہ تنزیہ کی حفاظت کے لیے علماء نے تأویل کے طریقے کو اختیار کیا۔ تو یہ گویا دو طریقے۔ اس حوالے سے امام غزالی صاحب رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات کی ہے، اور امام غزالی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو نصوص متشابہہ ہیں ان کے حوالے سے 7 چیزیں ہیں جو آپ پر لازم۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ تقدیس ہے کہ یہ نص آپ کے سامنے آئی، اللہ کو مخلوق کی مشابہت سے اور جسمیت سے منزہ قرار دو، پہلا کام یہ ہے۔ دوسرا کام تصدیق کرو اس نص کی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے درجہ بدرجہ یہ سارے کام کرنے، یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کام آپ نے اکٹھے ہی کرنے ہیں۔ تو دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، اس نص پر ایمان لانا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا، اور جو اللہ کا ارادہ ہے تو اس کو ماننا ہے کہ اس پر ہمارا ایمان ہے، جو بھی اس سے اللہ کا ارادہ ہے اس پر۔ تیسرا کام اپنے قصور اور عجز کا اعتراف کرو کہ میں اس کی مراد تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ چوتھا کام کرو۔ پانچواں کام، 3 ہوئے نا، تقدیس ہے، تصدیق ہے، عجز کا اعتراف ہے۔ چوتھی چیز سکوت کرو، اس کی مراد کے بارے میں پوچھو بھی مت، خاموشی اختیار کرو۔ جیسے امام مالک صاحب رحمہ اللہ نے اس آدمی کو تنبیہ فرمائی تھی کہ اس نے اس کے بارے میں مراد جاننے کی کوشش کی، مراد جاننے کی کوشش نہ کرو، سکوت کرو۔ پانچویں چیز جو بڑی اہم ہے،
وہ امام غزالی صاحب فرماتے ہیں کہ امساک کرو. کس چیز سے امساک کرو؟ رکو. ان الفاظ میں تصرف کرنے سے رک جاؤ، کسی قسم کا تصرف نہ کرو. وہ تصرف مثلا کیا ہو سکتا ہے؟ کہ تصریف نہ کرو. جو صیغہ آیا ہے اس صیغے کو اسی طرح رہنے دو. صیغہ فعل کا آیا ہے، اس سے اسم فاعل کا صیغہ نہ اس کا اشتقاق کر کے اللہ کے لیے ثابت کرو. نصوص میں استوا کا لفظ آیا ہے، ثم استوى علی العرش. تم یہ نہ کہو کہ ہوا مستوٍ علی العرش. اسم فاعل اور فعل ان دونوں میں فرق ہے. اسی طرح اس میں کوئی کمی زیادتی مت کرو. اور ایک اور چیز بڑی اہم کہ اس میں یہ نہ کرو کہ یہ مختلف نصوص کو آپس میں جمع کر دو. بعض لوگوں نے یہ کام کیا، اس چیز سے بڑی خرابی پیدا ہوئی. دیکھیں یہ نصوص قرآن و سنت میں متفرق طور پر مختلف جگہوں پر آئی ہیں، اور ایسے قرائن موجود ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مخلوق کی مشابہت والا معنی مراد نہیں ہے. بعض لوگوں نے کیا کیا؟ ان ساری نصوص کو اکٹھا کر کے جمع کر دیے. بابن فی الوجہ، بابن فی الید، بابن فی الساق، بابن فی العین. اب اس طرح آپ اللہ کے لیے جمع کرتے گئے، ان کو باب بناتے گئے، تو فوراً انسان کے ذہن میں ایک جسمیت کا تصور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہاں پر آیا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، بس ادھر بات سمجھ آ رہی تھی کہ یہاں پر ایک عمومی معنی تو سمجھ آ رہا ہے اس نص کا، خاص اس آیون کے لفظ سے کیا مراد ہے اس میں ہم یا تفویض کریں گے یا تعویل کریں گے، لیکن ایک عمومی معنی نص کا واضح طور پر سمجھ آ رہا تھا کہ اللہ کی نگرانی اور اس کے سامنے اور اس کی مدد سے بنائیں گے کشتی کو. تو اس بندے نے کیا کیا کہ ان ساری نصوص کو اکٹھا کر کے جمع کر دیا، جس سے ایک غلط جسمیت والا معنی پیدا ہونا شروع ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ فرماتے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اب یہاں پر قہر کا لفظ، پھر عباد کا لفظ، یہ زبردست قرائن ہے اس بات پر کہ یہاں پر فوق سے مراد کوئی مکان کے اعتبار سے فوقیت نہیں ہے. السید فوق العبد، ہم کہتے ہیں نا، میں یہ کہوں زید فوق عمر، تو ذہن میں مکانی طور پر فوقیت کا معنی آ سکتا کیونکہ زید اور عمر دو انسان ہیں. لیکن السید فوق العبد، تو سید چونکہ رتبے میں بڑا ہوتا ہے، اب میں نے فوق العبد کہا، آپ کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یہ کوئی مکان کے اعتبار سے اوپر ہے. تو وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یہ قہر کا لفظ اور عباد سے آگے تعبیر کرنا، یہ دونوں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر غلبہ اور تسلط وہ مراد ہے، کوئی فوقیت مکانیہ مراد نہیں. جیسے فرعون نے کہا تھا وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، تو وہاں پر بھی اس کا غلبہ اور اپنا تسلط کا وہ اظہار کر رہا. تو ان الفاظ کے اندر تبدیلی کرنا، پھر ان کو اس طرح اکٹھا کر دینا، اس سے سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اور وہ جو واضح قرائن ہوتے ہیں کہ جن سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی مخلوق کی مشابہت والا معنی مراد نہیں ہے، وہ سارے قرائن کو ختم کر دیا جاتا ہے، جس سے ایک غلط عقیدے کا پھر وہم پڑتا ہے. اسی طرح امام غزالی صاحب نے جو اگلی چیز فرمائی کہ کف کہ باطن کے اعتبار سے بھی رک جاؤ، اس کی تفتیش نہ کرو. اور ساتویں چیز یہ فرمائی کہ التسلیم لأہلہ، کہ خود تو اپنے عجز کا اعتراف کیا، لیکن یہ نہ کہو کہ اور بھی کوئی نہیں جانتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ نے اپنے کوئی اولیاء صدیقین پر
ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی مراد کھولا ہو. ہاں میں جو ہوں اس سے ناواقف ہوں اور اس کو جاننے سے قاصر. تو یہ امام غزالی صاحب رحمہ اللہ نے نصوص متشابہہ کے حوالے سے بات فرمائی. آ، بس بات آج اتنی ہی رکھتے ہیں. آپ حضرات کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ بے شک کر لیجئے. میں ان میوٹ کی آپشن آپ کو دے دیتا ہوں. آپ چاہیں تو اپنے آپ کو ان میوٹ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں جو صفت کا وظیفہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس صفت کا اثر کیا ہے. اصل میں تو مؤثر اللہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس صفت کے سبب سے. تو اس کو ہم یوں تعبیر کرتے ہیں کہ اس صفت کا وظیفہ یہ ہے. جی دیکھیے کسی صاحب پوچھا کہ کیا ساک بھی صفت ہے. تو ساک کے بارے میں عموماً تو سلف حضرات نے صفت کا لفظ نہیں بولا. آ، بس یہ اللہ کی طرف، یعنی بعض بعض حضرات تو ان کے لیے صفت کا لفظ بولتے ہیں، بعض حضرات صفت کا لفظ بھی نہیں بولتے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ساک صفت ہے، یہ مطلب یعنی سلف کا یہ اس طرح مذہب نہیں ہے کہ ساک کو صفت کہا جائے. بس ایمان رکھتے ہیں ساک پر اور باقی اس کے معنی کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. معنی مراد تنزیہ والی جو 5 صفات ہیں ان کے نام ہیں. ان میں سے اصل میں نے 4 کے بارے میں تھوڑی تفصیل بیان کی اور 5ویں کے بارے میں نہیں کی، کیونکہ وہ پھر ذرا زیادہ لمبی بات بن جاتی ہے. قدم ہے، بقا ہے، مخالفت الحوادث ہے، وحدانیت ہے، اور عدم الاحتیاج القیام بالنفس ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے عدم الاحتیاج الی المحل والمخصص. تو 5ویں جو ہے قیام بالنفس ہے. مولانا ادریس کاندلوی صاحب کی کون سی کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں؟ غالباً علم الکلام کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. جی. اور کسی ساتھی کے کوئی سوال ہے تو بتا دیجیے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب، بہت اچھا رہا آپ کا محاضرہ. احباب نے غور سے سنا ہے اور بہت ہی قیمتی محاضرہ تھا. آپ نے مختصر وقت میں ماشاءاللہ پوری ایک طرح سے علم الکلام کا موضوع ہی پورا مکمل پڑھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ سوالات جو وصول ہوتے ہیں آپ تک میں انشاءاللہ پہنچا دوں گا. ٹھیک ہے جی، جزاک ٹھیک ہے. اللہ. السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام.